سورۃ النمل ہے. نمل کہتے ہیں چمٹی کو. واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز حکومت دی تھی. انسانوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، پرندوں کی بولی سنتے تھے. اب ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں اور چمٹیوں کی وادی یعنی چمٹیوں کے بل سے گزرے تو وہ جو ان کی ملکہ تھی، بڑی چمٹی تھی، انہوں نے کہا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو لتاڑ نہ دے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. اللہ نے یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا پڑے، پھر ہنس پڑے اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو مجھ پر ہیں اور میرے والدین پر ہیں، اور نیک کام کروں جس کو تو پسند کرتا ہے، اور تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد ہوتا تھا. ہدہد ایک پرندے کا نام ہے. اس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ وہ نیچے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے یا یہاں پانی نہیں ہے. نماز کا وقت آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے ہدہد؟ ہدہد نہیں ہے. تفقد الطیر فقال ما لی لا، اب مالی کیا ہو گیا مجھے، ما لی لا اری الہدہد. اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آیا ہدہد اور بڑی خود اعتمادی سے گفتگو کرتا ہے. کہا قال احط بما لم تحط به، حضور میں آپ کو ایک ایسی خبر دیتا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، قوم سبا سے میں یقینی خبر لے آیا. چھوٹا سا پرندہ. یہاں سے یہ معلوم ہوا کبھی کوئی خبر، کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو بڑے کو معلوم نہیں ہوتی، چھوٹے کو معلوم ہوتی ہے. یہ خبر کیا ہے؟ میں نے ایک عورت کو پایا کہ جو ان کے اوپر حکومت کرتی تھی، اس کا بڑا عرش ہے، وہ سب سورج کے پرستار ہیں. اچھا، انہوں نے کہا سننظر، ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے اور اس کے اندر لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، جو اللہ کا نام کیا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالی علیہ، تم میرے پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تم فرما بردار بن کر، مسلمان بن کر آ جاؤ. ملکہ بلقیس بیٹھی تھی. ہدہد نے یہ خط لے جا کے اس کی گود میں ڈال دیا. وہ کام گئی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا. خط جو پڑھا تو اپنے ارکان سلطنت کو کہا کہ میں تم سے پہلے مشورہ کروں گی، مشورے کے بعد پھر فیصلہ کروں گی. تم مجھے بتاؤ کیا کریں اس معاملے میں. انہوں نے کہا جی ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، ویسے جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. بادشاہوں کا دماغ اور طریقے سے کام کرتا ہے اور کچھ سوچتا ہے، وہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے. بلقیس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور خطرہ ہے کہ کہیں یہ ایسا ہی نہ کریں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ بھی ایسا ہی کریں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہم اس کے پاس ایک ہدیہ بھیجتے ہیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے. اب جب ہدیہ آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے.
بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم، واپس جاؤ، ہم لشکر کشی کریں گے اس کے اوپر۔ یہ جو ایک نظریہ ہے یہ بہت بڑا ہے، یہ دینداری کا ایک معیار ہے۔ اگر آدمی عالم بھی اپنے آپ کو کہلائے اور پھر چیک پر یا ٹکٹ پر ڈھیلا ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نظریے میں پختہ نہیں ہے۔ جو نظریے میں پختہ ہوتا ہے اس کو ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا روپیہ ہو جھکا نہیں سکتا، اس کو کسی ہوائی جہاز کا ٹکٹ، کسی کانفرنس میں شرکت کی دعوت مغلوب نہیں کر سکتی۔ بلقیس کو جب یہ پیغام پہنچا اس نے کہا چلو چلو، یہ دیندار آدمی ہے۔ اب جب بلقیس قریب آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا، سلیمان علیہ السلام نے مجلس میں کہا کہ اس کا بہت بڑا عرش ہے، بہت بڑا تخت ہے، کون ہے جو لے آئے گا؟ ایک بڑا جن تھا، اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں، آپ کے مجلس میں اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا نہ آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا جو صحیح، فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی۔ وہ کون تھے؟ آصف البرخیہ تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر خرق عادت نبی کے ہاتھ پر زہر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ ولی کے ہاتھ پر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر تعجب کی بات نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس میں تبدیلی کر دو، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ بلقیس آ گئی، اس کو کہا گیا اھکذا عرشک، کیا تیرا عرش ایسے ہی ہے؟ بات کو ذرا کچھ موڑ کر کہا، اس نے کہا کأنہ ہو، لگتا تو وہ ایسا ہی ہے۔ اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ اور اس بات کے تکلف کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کو تو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا، اور ہم تو فرمانبردار مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے۔ پہلے پتہ کیسے لگ گیا تھا؟ اس واسطے کہ دنیا دار آدمی ہوتا تو میں نے ہیرے جواہرات جو بھیجے تھے یہ ان پر لٹو ہو جاتا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی ہے۔ اس کے اندر بے شمار عبرتیں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت تھی لیکن ان کا دل حکومت میں نہیں تھا، ان کا دل اللہ کے ساتھ۔ اور جب آدمی صحیح معنی میں دیندار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو رعب بھی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے آگے 20ویں سپارے کے شروع میں اپنے مظاہر قدرت کو ذکر کیا اور دعوت غور و فکر دی۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا سوچو تو صحیح آسمان زمین کس نے پیدا کیا؟ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جس نے پیدا کیا ہو؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو اور حاجات بھی اسی سے مانگو۔ پھر فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، کون ہے کہ جس نے زمین کو ٹکا دیا اور اس کے درمیان کیا بنایا؟ اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور شور دریا کے درمیان اللہ نے کیا ہے بھی آڑ پیدا کر دی۔ کون ہے جو مضطر مجبور دکھ آدمی کی سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی سمندر کے اندھیروں میں؟ کون ہے جو تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا؟ سب کا جواب یہی ہے، اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے ان چیزوں میں غور کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں عقیدہ توحید بھی راسخ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے سامنے کہ مجھے اپنی ہر حاجت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔
اس صورت میں حق جل شانہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی نیکی لے آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہوگی۔ یوں نہیں کہا کہ جو نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر دوں گا، لے آنا اور ہے، کرنا اور ہے۔ کئی دفعہ آدمی نیکی کرتا ہے لیکن پھر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ مثلا کسی کو 1000 روپیہ دیا، پھر تانا دے دیا، تانا دینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ پیسہ ضائع ہو گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ، اظہار آسانی کے ساتھ ضائع مت کر دیا کرو۔ اسی طرح کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، پھر بعد میں اس کو احسان جتلا دیا، حسن سلوک کیا اور اس انتظار میں رہا کہ یہ میری تعریف کرے، اگر تعریف نہ کی تو پھر اس کو تانا دینا شروع کر دیا۔ یہ سب باتیں ان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ لہذا اپنے عمل کو آدمی برباد ہونے سے بچائے، صرف کرے نہیں بلکہ سنبھالے بھی صحیح، اور اس طرح سنبھالے کہ وہ عمل میزان تک پہنچ جائے جہاں پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد